أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حضرات، سورہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا جس میں اللہ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اے صاحبان ایمان، وقت دیکھ لیے گا، آج کی اذان کا وقت کیا ہے، ادھر کیلنڈر لگا ہوا ہے، ادھر پہلو میں ہے. اے صاحبان ایمان، تم پر اللہ کی اطاعت واجب ہے اور رسول کی اطاعت واجب ہے، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک طرف اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی جتنی تعریفیں ہوں کم ہیں، وہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی لائق اطاعت ہے تو لولاک لما خلقت الافلاق کا مصداق جسے اس نے قرار دیا، جس نے اسے اپنا حبیب بنایا، جس کے لیے اس نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کو اس نے انک لا خلق عظیم کی سند دی، جو بشیر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے، جو طٰہٰ بھی ہے، جو یاسین بھی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآنی القابات ہیں، جس کو اللہ نے بیان کیے ہیں. کسی شاعر کی تعریف نہیں ہے، کسی شاعر کا قصیدہ نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا، بڑھا دیا گیا. ہم آپ اپنے جذبات کے مطابق کسی کو بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، اپنی خواہش نفسانی کو شامل کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن پر نگاہ کریں اور قرآن میں اللہ جس کی تعریف کرے، اللہ جس کی توصیف بیان کرے، اللہ جس کی مدح کرے، اللہ جس کی ثنا کرے، تو وہ قابل ستائش ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے. تو قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کی تعریفیں کی ہیں. میں مسلمانوں سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت پیغمبر کی مذمت میں دکھا دے، جس میں اللہ نے پیغمبر کی مذمت کی ہو، جھڑکا ہو، ڈانٹا ہو. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں ایک آیت پیغمبر ختمی مرتبت کی شان میں کوئی ایسی دکھا دے کہ جس میں اللہ نے ان کو جھڑکا ہو، ڈانٹا ہو، مذمت کی ہو. تو اللہ تو اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، ان کی مدح کر رہا ہے، ان کی ثنا کر رہا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر رہا ہے. اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے.
کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے رسول کا کلمہ تو پڑھیں، لا الہ الا اللہ تو کہیں، محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، اور اس کے بعد کہیں کہ وہ ہمارے جیسے تھے، تو تم بھی رسول بن جاؤ اگر تمہارے جیسے تھے۔ اگر وہ تمہارے جیسے تھے تم بتاؤ کہ تم بھی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہو۔ اگر وہ تمہارے جیسے تھے تو بتاؤ کہ تمہارے لیے کہا گیا ہو کہ تم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہو۔ اگر تمہارے جیسے تھے تو بتاؤ کہ تمہیں بشیر کہا گیا ہو، نذیر کہا گیا ہو، طٰہٰ یاسین کہہ کر خطاب کیا گیا ہو۔ انسان کا جب قرآن میں ذکر آیا تو اس کو اس کی ابتدا دکھا دی، یعنی گویا اس کو آئینہ دکھا دیا۔ غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک نجس قطرے سے تم عالم وجود میں آئے، عالم وجود میں آئے تو نجس قطرے سے، اور دنیا سے گئے تو غسل کی ضرورت پڑ رہی ہے، اگر کوئی چھو لے تو اس پر مسح میت واجب ہو جائے۔ تو یہ تو انسان کی حقیقت ہے، اور کہہ رہا ہے رسول کے لیے کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ تو عزیزوں، یہ عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کیا جو اردو میں محاورہ ہے، عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ رسول کی معرفت نہیں ہے مسلمانوں کو، یہ بد عقیدگی کا اعلان ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا حبیب اپنی خواہش نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتا ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس وقت کلام کرتا ہے، اس وقت بولتا ہے جب ہماری طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو عزیزوں، اس معیار کا پیش کرو جس کی اطاعت رسول کے بعد واجب کی گئی ہو۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ صاحبان اقتدار اس سے مراد ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ صاحبان اقتدار اس سے مراد ہے؟ اس لیے کہ اطاعت کا حکم تم نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، اور جس نے حکم دیا ہے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان اقتدار جس کو حکومت مل جائے اس کی اطاعت واجب؟ چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ مشرک رہ چکے ہوں، چاہے سابق میں ان کا کریکٹر بت پرستی کا رہا ہو، چاہے ان کے آبا و اجداد نے صنم پرستش کی ہو، اقتدار مل گیا تو اللہ کی اطاعت واجب، اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت واجب۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت کے حق پر ڈاکہ ہے جو یہ کہہ کے ڈالا جاتا ہے کہ رسول کے بعد اطاعت صاحبان اقتدار کی واجب ہے۔ نہیں، صاحبان اقتدار جو حقیقی ہیں وہ ہے آل محمد علیہ السلام، وہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام، جو اللہ کے دین کے، رسول کے پہنچائے ہوئے دین کے محافظ ہیں، جو اللہ کی نازل کی بھی کتاب قرآن مجید کے اور رسول پر نازل ہونے والی کتاب کے محافظ بھی ہے اور معلم بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے مجھے کوئی مسلمان ایک حدیث دکھا دے کہ رسول نے کہا ہو کہ ہمارے صحابہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے ہیں، معتبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے جانشینوں کے لیے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یہ حدیث سوائے آل محمد علیہ السلام کے لیے ملتی ہے، اور کسی کے لیے ایسے فقرے آپ کو نہیں ملیں گے۔ رسول ضمانت لے رہے ہیں
ان 12 جانشینوں کی جو حقیقی جانشین رسول ہیں، جو وارث رسول ہیں، جو وارث قرآن ہیں۔ رسول نے یہ حدیث بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو، حدیث کو قرآن سے ملا لینا۔ اللہ نے میری ذات کے لیے جو قرآن میں کہا ہے وہ یہ کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہیں سوائے رسول کے۔ ان کی زندگی مکمل رسالت کے مطابق ہے، رسالت ہے۔ ان کی حیات پیغام الہی کو پہنچانے والی ذات ہے۔ ان کی سیرت بہترین اسوہ حسنہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونِ عمل ہے۔ اور جب رسول کی سیرت بہترین نمونِ عمل ہے تو پھر اللہ نے کسی اور کی سیرت کا اتباع کا حکم قرآن میں نہیں دیا۔ اگر کسی کا اتباع کروایا تو وہ اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ دعوی محبت تمہارا زبانی قابل قبول نہیں ہوگا۔ فاتبعونی، پس تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور جب وہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں دوست رکھے گا، تو یہ تمہیں نعمت میں، تمہیں تحفے میں کیا دے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دے گا، وہ تمہاری لغزشوں کو نظر انداز کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہے سیرت پیغمبر، یہ ہے ذات پیغمبر جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ اور پیغمبر اپنی آل کے لیے، ان رہبران کے لیے جن کی پوری زندگی رسول کے بعد مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونِ عمل ہے، وہ ہے آل محمد علیہ السلام کی ذات۔ کلنا محمد کا مصداق ہے یہ۔ اگر تمہیں محمد کی تصویر دیکھنا ہے، اگر تمہیں کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا ہے، تو تمہیں 12 میں نظر آئے گا۔ ہر ایک اپنے دور کا محمد ہوگا، ہر ایک اپنے زمانے کا محمد ہوگا۔ ان کی رفتار پیغمبر کی رفتار، ان کی گفتار پیغمبر کی گفتار، ان کا کردار پیغمبر کا کردار، ان کا علم پیغمبر کا علم، ان کا علم پیغمبر کا علم، ان کی شجاعت پیغمبر کی شجاعت، ان کی سخاوت پیغمبر کی سخاوت۔ پوری جیتی جاگتی تصویر محمدی، جو ہر دور ہر زمانے میں، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہے گا، قیامت تک کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا۔ ایک محمد دنیا سے گیا ہے تو ہم نے ان کے جانشین 12 بنائے ہیں۔ یہ اپنے اپنے دور کے محمد ہیں۔ اگر تم نہیں تھے اس دور میں کہ تم کردار محمد دیکھتے، تو ان کے جانشین کو دیکھ لو، جس کا جانشین ایسا ہو وہ خود کیسا ہوگا۔ عزیزوں، میں گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا، اور یہ مہینہ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ
خصوصاً ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا مہینہ ہے، کیونکہ ان کی ولادت بھی اس ماہ مبارک میں اور ان کی شہادت بھی اس ماہ مبارک میں۔ میں بعد میں عرض کروں گا آئندہ جمعے میں شہادت سے متعلق، آج کچھ اور عرض کرنا ہے۔ آپ 11 ذی القعدہ سن 183 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 23 ذی القعدہ سن 203 ہجری خراسان میں مشہد مقدس جسے آج کہا جاتا ہے، جو ایران کی سرزمین پر ہے، وہاں آپ مامون رشید کے زہر سے شہید ہوئے۔ جس نے اپنا ولی عہد بنایا تھا اسی نے آپ کو زہر انگوروں میں ملا کر موت کا سبب بن گیا۔ یہ امام اپنے دور کے علی بھی ہیں، اپنے دور کے محمد بھی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت امام خراسان کے لیے تشریف لا رہے تھے، نیشا پور کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، آج ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو ایک شخص نے، ابن حبیب اس کا نام ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے شہر میں پیغمبر ختمی مرتبت تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے ان کی زیارت کے لیے، ان کے استقبال کے لیے نکلے۔ یہ کہتا ہے میں بھی ان کے استقبال کے لیے، ان کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ معلوم ہوا کہ امام شہر کی جامع مسجد میں قیام فرمائے ہوئے ہیں۔ اب یہ اپنا خواب بیان کر رہا ہے۔ میں شہر کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے سامنے کھجوروں سے، رطب سے بھرا ہوا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ میں نے جا کر امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام مرحمت فرمایا اور ایک مٹھی اپنا دست مبارک بڑھایا اور ایک مٹھی میں جتنی کھجوریں آئیں وہ اسے عطا کر دیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کھجوریں، اور جب اس کو گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں۔ میری خواب سے آنکھ کھل گئی تو مجھے پتا چلا کہ آج ہمارے شہر میں فرزند رسول، جانشین رسول، امام ہشتم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کہتا کہ میں بھی اپنے گھر سے امام کی زیارت کے لیے چلا، شہر کی جامع مسجد میں قیام۔ اب یہ جو خواب دیکھ چکا تھا بالکل اسی کے مطابق اس کا عمل۔ جب یہ مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ امام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے بھی کھجوروں سے بھرا ہوا ایک طبق رکھا ہوا ہے۔ میں داخل مسجد ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور اپنا دست مبارک بڑھایا۔ جتنی کھجوریں ان کی مٹھی میں آئیں وہ بھر کر انہوں نے مجھے عطا کر دی۔ اب جو میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ پوری 18 کھجوریں تھیں۔ تو میں نے ایک سوال کیا، اے فرزند رسول کچھ اور عطا ہو؟ اب آپ دیکھیں اور امام کی معرفت کو حاصل کریں اس واقعے سے۔ اے فرزند رسول کچھ اور عطا ہو؟ یہ خواب دیکھ کر گیا تھا۔ امام نے جواب اس کے خواب کے مطابق دیا اور فرمایا کہ اگر میرے جد نے تمہیں اس سے زیادہ کھجوریں عطا کی ہوتی تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتا۔ امام نے جواب دے کر بتایا
کہ دیکھو وہ خواب تھا تمہارا اور یہ حقیقت ہے، خواب میں اور حقیقت میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا۔ اگر میرے جد نے تمہیں 18 کھجور سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں زیادہ دیتا۔ وہ رسول کا عمل ہے اور یہ جانشین رسول کا عمل ہے، لہذا ان کے لیے رسول نے فرمایا کہ کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہمارے کل کے کل محمد ہیں۔ امام نے نیشاپور میں جو حدیث ارشاد فرمائی تھی وہ اللہ کا قول جو جبرائیل امین کے ذریعے پیغمبر تک آیا تھا، اور پیغمبر نے اپنے جانشین سے بیان کیا تھا۔ علی علیہ السلام نے امام حسن امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے فرزند محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے فرزند جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے فرزند موسیٰ ابن جعفر سے، اور انہوں نے اپنے فرزند علی ابن موسیٰ سے اس قول کو نقل کیا جو قول الہی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حدیث اس لیے کہ علماء نے یہ کہا تھا کہ کوئی اپنے جد کی حدیث ہم سے نقل کرے، پیغمبر نے اس حدیث کا، امام رضا علیہ السلام نے اس حدیث کا انتخاب کیا، لا الہ الا اللہ اس سے نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام نے سواری آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ سواری پر جو محمل رکھی تھی اس پر پردہ پڑا تھا، پردہ ڈال دیا گیا، حدیث بیان کر دی گئی، لیکن پھر اماری کا پردہ ہٹا، اور امام علیہ السلام نے ان علماء نیشاپور کے سامنے ایک فقرے کا اضافہ کیا۔ یہ اضافہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس زوم میں نہ رہنا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم اللہ کے عذاب سے بچ گئے، ہم اللہ کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں بے شرطہا و شروطہا، دیکھو صرف کلمہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انا من شروطہا، ان شرائط میں بھی ایک شرط ہوں، یعنی میں امام وقت ہوں، میری ولایت، میری اطاعت یہ تم پر واجب ہے، اس کو مانے بغیر تم نجات نہیں پا سکتے۔ بس عزیزوں، معصوم بھی کوئی بات قیاس سے نہیں کرتا، اس کے پیچھے بھی قرآن اور حدیث ہوتی ہے۔ اب آئیے ذرا ملائیے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے اٹھ جائے، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فقط ماتا میتتن جاہلیہ، پس وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یعنی گویا بتا دیا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، قیامت کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینا کافی نہیں ہے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مان لینا کافی نہیں ہے، ان کی نکیر کے حساب اور کتاب سوال و جواب کو مان لینا کافی نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور بغیر اس کے جو مر جائے فقط ماتا میتتن جاہلیہ، وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں
بشرطہا و شروطہا، ان کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں وانا من شروطہا، میں بھی ایک شرط ہوں۔ میری ولایت، میری امامت کا معتقد ہونا، میری اطاعت کو تسلیم کرنا، میرے فرمان کو ماننا، یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اللہ کی طرف سے بھی، رسول کی طرف سے بھی۔ بس عزیزوں، مامون نے اپنا ولی عہد بنایا تھا سیاست کے تحت کہ علوی ٹھنڈے پڑ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے کہ میں نے فرزند رسول کو ولی عہد بنایا، ان کو حکومت دے رہا ہوں، میرے بعد اس سلطنت کے حاکم ہوں گے، مالک ہوں گے۔ امام نے اسے قبول نہیں کیا تھا، امام نے انکار کیا تھا، لیکن اس وقت مامون نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کر، تلوار پہ ہاتھ رکھ کر قبضے پر کہا کہ اگر آپ اس ولی عہدی کے منصب کو قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو امام نے اس شرط کے ساتھ ولی عہدی کو تسلیم کیا تھا کہ میں امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں اپنے جد کے دین کو پھیلاؤں گا، میں قرآن کی تعلیمات کو پھیلاؤں گا، میں اپنے جد کے دین کو عام کروں گا، حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ عزیزوں، ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اسی کے ذیل میں، نماز کا مسئلہ۔ آج امامت، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، چاہے وہ نماز عیدین ہو، یہ اب شرائط کے ساتھ ہے کہ کون نماز جمعہ پڑھائے، کون نماز عیدین پڑھائے۔ علماء نے، فقہ نے اس کے شرائط رکھے ہیں، اس میں وہ شرائط ہونا چاہیے۔ یہ آج ہماری فقہ اس کا اعلان کر رہی ہے، لیکن جب بنی امیہ اور بنی عباسیہ کا دور تھا، بنی عباسیہ کی حکومت تھی، تو وہاں یہ سب شرائط نہیں تھے۔ یہ ہمارے فقہ امامیہ کے شرائط ہیں، یہ فقہ جعفریہ کے شرائط ہیں۔ ہمارے کیا یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اس کو آگے کھڑے کر دو اور اس کی اقتداء کر لو؟ ہمارے کیا امام جماعت کے شرائط ہیں، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر غیر شیعہ اثنا عشری نماز کے فرائض کو ادا کر رہا ہے تو ہمارے کیا جماعت صحیح نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ممبر سے میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں کوئی مسئلہ، کوئی بات اپنے قیاس سے، اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ میں آیت اللہ سید علی سیستانی کا مقلد ہوں، آیت اللہ خوئی کا مقلد رہ چکا ہوں، اور آج بھی ان کے بعض مسائل پر باقی ہوں۔ لہذا میرے پیش نظر 10-12 مراجع کرام کی توضیح مسائل ہیں، اور میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، جائیے اٹھا کر دیکھ لیں فقہ کے مسائل کہ امام جماعت کو کیسا ہونا چاہیے، عاقل ہو، بالغ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، صحیح نماز پڑھتا ہو، حلال زادہ ہو۔ اتنے شرائط اگر پیش نماز میں ہیں تو وہ نماز جماعت پڑھانے کا مستحق ہے، ورنہ نہیں۔ یہ ہماری فقہ کہہ رہی ہے، یہ فقہ جعفری کہہ رہی ہے، یہ فقہ محمدی کہہ رہی ہے، لیکن ظالم جابروں نے، حاکموں نے اس شرائط کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ نماز جماعت کون پڑھائے گا؟ خلیفہ، چاہے وہ شراب پی رہا ہو، چاہے وہ بندروں سے کھیل رہا ہو، چاہے وہ جوا کھیل رہا ہو، نماز پڑھائے گا۔ اور آپ کے سامنے تاریخ ہے، خلیفہ عثمان کے دور میں ولید یہ کوفے کا گورنر تھا، جب صبح کی نماز کے لیے آیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد کہنے لگا کیا 2 رکعت اور نماز پڑھا دوں؟ یہ تھا حاکم، یہ تھا خلیفہ کا جانشین۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی،
پڑھنے والے بھی ایسے کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھ لی، کسی نے لب کشائی بھی نہیں کی کہ آج جمعہ نہیں بدھ ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی مسلمان جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا کے دکھائے، یہ ہے صدقہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا، یہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، کہ آج حاکم ظالم و جابر چاہے کیسا ہی ہو لیکن دین میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین نے اپنی اور اپنی اولادوں کی قربانیاں دے کر دین کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کر لو وہ کر لو اور اس کو دین میں شامل کر دے، نہیں، دین دین ہے، حکومت حکومت ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جب ولی عہدی کو قبول کیا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم امور سلطنت میں دخل اندازی نہیں کریں گے، ہم اپنے جد کے دین کو پھیلائیں گے۔ ایک مہینہ گزرنے نہ پایا تھا، پہلی رمضان سن 200 ہجری میں جشن ولی عہدی ہوا، امام کے نام کا سکہ جاری کیا گیا، جو علویوں کا لباس تھا سبز رنگ وہ رائج کیا گیا، بنی امیہ کا سیاہ لباس یہ ترک کیا گیا، اور امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے بعد علویوں کا جو لباس تھا سیدوں کا سبز رنگ، اس کو عام کیا گیا۔ بنی عباسیہ نے باکراہت مجبوری کی بنا پر سیاہ لباس کے بعد سبز لباس زیب تن کیا۔ ایک مہینہ گزرنے نہ پایا تھا کہ عید آ گئی، مامون کا پیغام، اے فرزند رسول اب کی نماز عید آپ پڑھائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مامون میں نے تو پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ میں حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا، لہذا میں اس سے مجھے معذور رکھ۔ میں کہوں گا کہ حق تھا امام کا نماز عید کا پڑھانا، جمعے کا پڑھانا، لیکن چونکہ اس وقت خلافت سے جڑی ہوئی تھی نماز، لہذا امام نے اس سے گریز کیا۔ جب بادشاہ کا اصرار بڑھا تو امام نے فرمایا کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں نماز عید پڑھانے جاؤں تو میں اسی طرح سے جاؤں گا جیسے میرے جد رسول خدا نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ اجازت دے دی، امام نے غسل کیا، لباس پہنے، اپنے کو خوشبو سے معطر کیا، سفید عمامہ تحت الحلق سر پر باندھا۔ سفید عمامہ یہ صرف سیدوں ہی کی نشانی نہیں ہے، غیر ساداتی ہی کی نشانی نہیں ہے، آج یہ ہمارے کیا نشانی بن گیا ہے کہ جو سید ہیں وہ کالا عمامہ اور جو غیر سید ہیں وہ سفید عمامہ۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے عید کے دن اپنے سر پر سفید عمامہ باندھا اور یہ کہا کہ میں نماز اس طرح سے پڑھانے جاؤں گا جیسے رسول خدا پڑھانے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رسول خدا بھی اپنی زندگی میں سفید عمامہ باندھتے تھے، اگر نہ باندھتے ہوتے تو امام رضا علیہ السلام سفید عمامہ باندھ کر نماز عید پڑھانے کے لیے نہ جاتے۔ پا رہنا گھر سے نکلے، اپنے خادموں کو ملازمے کو حکم دیا کہ تم بھی غسل کر لو، تم بھی صاف پاک لباس پہن لو، اور اس کے بعد امام نکلے، ادھر گھر سے نکلے، رکے، اللہ اکبر کی آواز، تکبیر کی آواز بلند کی، لوگوں کا ہجوم، جمع غفیر، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں گے، آج وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ مجمع بڑھتا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے تو زمین اور آسمان سے تکبیروں کی آواز بلند ہوتی تھی۔ مامون کے سپاہی جلدی سے گھوڑوں سے اترے، پیروں سے جوتوں کو نکالا، موزوں کو پھینکا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ سب سجدے میں گر پڑے، زمین پر گر پڑے امام کے سامنے تعظیم کے لیے، اور گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور امام اسی شان سے
عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے اور زمین و آسمان سے تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی۔ بس عزیزوں، راستے میں تھے، ابھی عیدگاہ تک نہیں پہنچے تھے کہ مامون کا حکم آیا کہ میں نے آپ کو زحمت دی، آپ واپس چلے آئیں، جو نماز عید پڑھاتا تھا وہی پڑھائے گا، اور امام کو نماز عید سے محروم رکھا گیا۔ بس عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آئیے بارگاہ الہی میں دعا کرے کہ خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرِ اصفر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ وہ سرفراز صاحب بھی پیچھے ہیں۔